السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، اور اب تک تقریباً میں کچھ 14-15 ویڈیوز بنا چکا ہوں ان کے خلافت کے اوپر، جس میں میں نے ایک ایک چیز کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ میں نے ڈسکس کیا کہ کس طرح وہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر اس کے بعد جو فتوحات ہوتی ہے ان کے ٹائم میں، کہ کس طرح مسلمانوں نے عراق کو فتح کیا، سیریا شام کو فتح کیا، اور ایجپٹ مصر کو فتح کیا، اور پرشیا ایران کو مسلمانوں نے کس طرح فتح کیا۔ تو ان ساری فتوحات کے اوپر میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہوں وتھ کرٹیکل تھنکنگ۔ اس کے بعد کس قسم کا ایک ایڈمنسٹریشن سسٹم انہوں نے وہاں پر سیٹ اپ کیا تھا، سیریا کے اندر، ایران کے اندر، عراق کے اندر اور ایجپٹ کے اندر، تو اس پر بھی میں بات کر چکا ہوں۔ پھر جو نئے شہر انہوں نے تعمیر کیے تھے، جس طرح عراق میں انہوں نے کوفہ اور بصرہ شہر بنایا تھا، اسی طرح مصر یعنی کہ ایجپٹ کے اندر انہوں نے اولڈ کائرو فسطاط شہر انہوں نے تعمیر کیا تھا، تو ان کے اوپر بھی میں بات کر چکا ہوں۔ پھر جو ویلفیئر اسٹیٹ یعنی کہ جو فلاحی ریاست تھی ان کے ٹائم میں، تو اس پر بھی میں بات کر چکا ہوں کہ کس قسم کی پالیسیز تھے ان کے، کون سے پالیسیز انہوں نے فارم کیے تھے۔ ایک ایک پالیسیز کو تقریباً کچھ 12-13 پالیسیز تھے جو انہوں نے فارم کیے تھے۔ پھر جو انسٹیٹیوشنز انہوں نے اسٹیبلش کیے تھے ان کے اوپر بھی میں بات کر چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ٹرائبل فیوڈلزم سسٹم تھا ان کے ٹائم میں، اس میں دیوان جو رجسٹر آف عمر ہے اس پر میں نے بات کی تھی، جو اکنامک سسٹم تھا اس کا، جو کہ ایکولیٹی کے اوپر مبنی تھا، اور پھر کس طرح اس ٹرائبل فیوڈلزم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبدیل کیا، جو کہ پھر بعد میں پھر بغاوت کا سبب بھی بنا۔ تو اس ٹرائبل فیوڈلزم کے اوپر بھی میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ تو تقریباً ان 14-15 ویڈیوز میں ان کے خلافت میں مجھ سے جو ہو سکتا تھا تو میں نے کیا، اور ایک ایک چیز کو میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے اوپر آخری ویڈیو ہے، اور اس میں ہم جو ہے پہلے دیکھیں گے کہ اس کی شخصیت کس قسم کی تھی، پرسنالٹی کے اوپر بات کریں گے، اور پھر جو ہے ہم ان کی جو اسیسینیشن ہوتی ہے کہ ان کی ڈیتھ کس طرح ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ سیریز پھر ہم ختم کر دیں گے۔ میں اگر پرسنلی اپنی اگر بات کروں تو اگر کسی خلیفہ نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے تو وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مین ریزن بھی یہ ہے کہ جب میں نے ان کے لائف کو اسٹڈی کیا، ان کی پوری زندگی میں نے اسٹڈی کی، ان کی جو پالیسیز تھی ان کو میں نے اسٹڈی کیا، اور خاص کر جو مین چیز ہے جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، تو وہ ان کی جو فلاح ریاست کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی ان کے دور خلافت میں۔ اور جب میں نے ان کے پالیسیز کو اسٹڈی کیا، ایک ایک پالیسیز کو میں نے اسٹڈی کیا، اور جو انسٹیٹیوشنز انہوں نے بنائے تھے، ان کے جو اچیومنٹس تھے ان کو میں نے اسٹڈی کیا، اور خاص کر ان کے ٹائم میں جو فتوحات ہوتی ہے تو ان فتوحات کے دوران جو ٹریٹیز انہوں نے کی ان غیر مسلمز کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، جیوش کے ساتھ، ایریمینز کے ساتھ، پرشینز کے ساتھ، کوپٹکس کے ساتھ، اور جب میں نے دیکھا کہ نہ صرف مسلمان ان کے ٹائم میں بہت زیادہ خوش تھے بلکہ وہ خوشحالی غیر مسلمز کے لیے بھی تھی، اور جب میں نے غیر مسلم کے اکاؤنٹس دیکھے، ان کے بکس بھی میں نے اسٹڈی کیے، تو وہ بھی اس بات کو کلیم کرتے ہیں، حالانکہ جیوش جن کے ساتھ مسلمانوں کے بہت زیادہ اختلاف ہے یہودیوں کے ساتھ، تو جو یہود ہے تو یہود بھی کہتے ہیں کہ عمر پیریڈ واز گولڈن پیریڈ ان دا ہسٹری آف جوش، کہ ان کی تاریخ میں ان کا جو گولڈن پیریڈ تھا تو وہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ فرسٹ ٹائم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش کو اجازت دیا کہ آپ آ سکتے ہیں اور آپ یروشلم میں رہ سکتے ہیں، جہاں پر ان کا جو سیکرڈ پلیس ہیں، تو انہوں نے ان کو اجازت دیا، وہی جیوش کو جن کو رومن نے 70 AD میں ایکسپیل کیا تھا۔ تو اتنے سالوں بعد جو ہے پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اجازت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ٹریٹیز انہوں نے کی، مثال کے طور پر
ٹریٹی آف عمر جو کہ سوفرونیس کے ساتھ انہوں نے یروشلم میں کی، جب یروشلم ان کے سامنے سرنڈر ہو رہا تھا. تو ان ٹریٹیز کو جب میں نے انڈرسٹینڈ کیا، ان سارے ٹریٹیز کو جب میں نے اس پر ریسرچ کی، تو ان کے جو کلاسز میں نے دیکھے کہ ہم آپ کے عبادت خانوں کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم جو ہے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کا خیال رکھیں گے، ہم کوئی مذہب کے نام پر کوئی آپریشن وغیرہ نہیں کریں گے. تو پھر جب میں نے اس سے پہلے ٹائم کو ڈسکس کیا اور پھر اس ٹائم کو ڈسکس کیا، تو آئی ایم سرپرائزڈ کہ واقعی ایک بہت بڑے انسان تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے اندر انسانیت تھی، ہیومینٹی تھی ان کے ساتھ. کوئی مذہب کے نام پر انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی ڈسکرمنیشن انہوں نے نہیں کی. جو پیسے وہ مسلمانوں کو دیتا تھا وہ پیسے وہ غیر مسلمس کو بھی دیتا تھا، ایکولیٹی کے بیس پر وہ پیسے وہ دیتا تھا. اور اگر کسی خلیفہ نے مجھے جو ہے امپریس کیا ہے، جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، تو وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر ان کی سمپلسٹی کے اوپر بات کی جائے تو دیکھیے، رومن امپائر کو وہ شکست دیتے ہیں، پرشین امپائر کو وہ شکست دیتے ہیں، اور اس کے بعد عمر فاروق اس ٹائم جب وہ رومن کو شکست دیتے ہیں اور پرشین کو شکست دیتے ہیں، تو اس کے بعد ہی بیکیم دی موسٹ پاورفل پرسن ان دی ورلڈ. دنیا کا سب سے طاقتور آدمی تھا اس ٹائم وہ. لیکن اس کے بعد جب وہ ان ایریاز کو بھی فتح کرتے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ پیسے بھی آنا شروع ہوتے ہیں، جس کے بعد وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد بھی رکھتے ہیں. اور ایسا ٹائم تھا کہ پھر زکوٰۃ دینے والے تو بہت تھے لیکن زکوٰۃ لینے والے پھر نہیں تھے، تو خوشحالی تھی بہت زیادہ. تو اس کے باوجود جو پہلے کس طرح ان کا لائف سٹائل تھا، تو اس کے بعد بھی ان کا لائف سٹائل وہی انہوں نے ایڈاپٹ کیا تھا. کوئی اچھے کپڑے وہ نہیں پہنتے تھے، سادہ لباس وہ پہنتے تھے. ایون بہت زیادہ تر ٹائم وہ ننگے پیر گھومتا رہتا تھا مدینے کے اندر. اگر سادگی تو اتنی تھی کہ اگر باہر سے کوئی بندہ آتا تھا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ عام آدمی کون ہے اور امیر المومنین کون ہے، اس میں وہ فرق نہیں کرتا تھا. مطلب عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتا رہتا تھا، جو کہ پھر بعد میں جب ہم عباسد کے ٹائم میں یا معاویہ کے ٹائم میں جائیں گے تو یہ چیزیں پھر وہاں پر ختم ہوتی ہیں. وہاں پر پھر وزیر جو ہے وہ پاورفل ہوتے ہیں، اور لوگ اور خلیفہ کے درمیان پھر وزیر ہوتے ہیں، تو پھر خلیفے تک ان کا ایکسیس بہت کم ہوتا ہے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کا ایکسیس ہوتا ہے، ان کو ان کے دروازے سب کے لیے کھلے رہتے تھے. ایون جو گورنرز انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے تو ان گورنرز کو بھی ان کے اسٹرکٹ ہدایات تھے کہ آپ نے جو ہے ڈسکرمنیشن نہیں کرنی ہے، سب کے ساتھ آپ نے صحیح سلوک کرنی ہے، کوئی ریلیجیس مطلب انٹالرنس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ وائٹ بریڈ جو ہے آپ نہیں کھائیں گے، آپ فین کلوتھ آپ نہیں پہنیں گے، آپ ہارس بیک کے اوپر آپ رائڈ نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں انہوں نے ان کو حکم دیا تھا. ایون ان کے ٹائم میں جو 10 سال میں ہم دیکھتے ہیں تو اس ٹائم اس طرح ہوتا تھا کہ جب کوئی گورنر وہ اپوائنٹ ہوتا تھا اس ٹائم، تو گورنر 10 20 15 سال کے لیے وہ گورنر رہتا تھا. لیکن ان کے ٹائم میں اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹ اتنی تھی کہ لوگ جب کرٹیسائز کرتے تھے کسی گورنر کے اوپر تو وہ ایک دم ان کو چینج کرتے تھے. مثال کے طور پر ان 10 سالوں میں کوفہ اور اگر بصرہ کی ہسٹری دیکھی جائے تو دونوں جگہوں پر ان 10 سالوں میں تقریباً 5-6 جو گورنر ہیں انہوں نے ان کو چینج کیا ہے، ریپلیس کیا ہے اوروں کے ساتھ، کیونکہ لوگ ان پر کرٹیسائز کرتے تھے. اور مطلب اگر حقوق کی بات کی جائے، اگر آزادی رائے کی بات کی جائے تو ایک پاورفل رولر تھے، لیکن لوگوں کو انہوں نے اتنی آزادی دی تھی کہ ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ عمر کون ہوتا ہے ہمارا حق مہر مقرر کرنے والا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مقرر کیا ہے. تو اس قسم کی آزادی رائے تھی ان کے ٹائم میں. اسی وجہ سے ان کے بہت سارے اچیومنٹس ہے. جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ انہوں نے بنایا تھا، آج کی جو اسلامک کیلنڈر ہے. اسی طرح فتوحات انہوں نے بہت زیادہ کی تھی. پینشن سسٹم انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا. دیوانی عمر کو انہوں نے جو ہے انوینٹ کیا تھا. اس کے علاوہ بہت سارے شہر انہوں نے بنائے تھے. تو یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں. اچھا، اگر ایڈمنسٹریشن کی بات کی جائے تو وہ کافی اسٹرکٹ تھے. ایڈمنسٹریشن پر وہ کوئی کمپرومائز وغیرہ نہیں کرتے تھے.
مطلب ایسی چیز ہوتی تھی. ایک واقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کوڑے دیے تھے جب ان کے خلاف کوئی شکایت وغیرہ آتی تھی. تو اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ تھی ان کے ٹائم میں. اور وہ جو ہے اگر ان کی اس کی بات کی جائے ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی کی بات کی جائے تو اس پر بھی بہت سارے کتابیں ہیں. نہ صرف مسلمانوں نے لکھی ہے بلکہ جو غیر مسلم ہے تو انہوں نے بھی بہت سارے بکس ان کے اوپر لکھی ہے. تو جب ہم اسلامک ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 10 سال کا پیریڈ تھا تو اس میں تو اسٹیبلٹی بھی بہت زیادہ تھی. جو خلافت تھا وہ کافی اسٹیبل تھا, اکنامک اسٹیبلٹی بھی تھی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی تھی. اینڈ اٹ از ون آف دی گریٹسٹ پیریڈس ان دا ہسٹری آف اسلام. اسلام کی تاریخ میں سب سے ایک اچھا ٹائم تھا. تو میرے خیال میں ان پر جتنی بھی بات کی جائے وہ میرے خیال میں کم ہے. اچھا, ان کی اگر ڈیتھ کی بات کی جائے تو جب مسلمان فتوحات کرتے ہیں تو اس کے بعد جو سلیوز ہوتے ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا مدینہ کے اندر سلیوز کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, بہت زیادہ کراؤڈ تھا وہاں پر. تو پرشیا اور ایران سے دو لوگ تھے. ایک کا نام تھا ہرمزان جو کہ خوزستان کا گورنر تھا, جس کے ساتھ مسلمانوں نے ایک جنگ بھی لڑی تھی. اور ایک المغیرہ کا ایک سلیوز تھا, اس کا نام تھا فیروزان. تو یہ دو جو تھے وہ وہاں پر مدینہ کے اندر تھے. فیروزان جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تقریباً صبح کا ٹائم ہوتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں مسجد اور وہاں پر وہ لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں ان کیگریگیشنل پریئر, جو ہم جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں. تو وہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہا تھا اس مسجد میں, اور اسی دوران یہ فیروزان آتے ہیں اور وہ بھی ان کے پیچھے کھڑے تھے جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا. تو وہ ان کے بالکل پیچھے ہی کھڑے تھے, اور جب وہ سجدے کے لیے جاتے ہیں تو اسی دوران فیروزان جو ہے وہ ایک چھری نکالتے ہیں, نائف نکالتے ہیں اور تقریباً 6-7 دفعہ ان کو جو ہے وہ سٹیپ کرتے ہیں, اور ان کا جو سٹمک ہے وہ بھی کافی زخمی ہوتا ہے, اور باقی پیٹ کے اندر جتنے بھی آرگنز ہوتے ہیں تو سارے جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں اس سٹیپ کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد تقریباً کچھ 3 دن تک وہ زندہ تھے, اور اس کے بعد پھر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. جب ان کا وہ تھا آخری سانسیں چل رہی تھی تو وہ اپنے بیٹے حضرت ان کا کیا نام ہے, نام میں بھول چکا ہوں, تو ان سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ جاؤ اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ساتھ جو ایریا ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو وہاں پر دفنایا جائے. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کو اجازت دیتے ہیں, اور دوبارہ پھر وہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ جب میرا جنازہ ہو جائے تو دوبارہ آپ عائشہ سے اجازت لے لے, اور میں یہ مت کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہا ہے, بلکہ یہ کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے, کیونکہ میں اب امیر المومنین نہیں ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو اجازت دیتی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی قبر وہاں پر ہے مدینہ منورہ میں مسجد کے اندر. تو یہ ان کے اوپر جو ہے ہم نے کافی ڈسکشن کی ہے, اور یہ کچھ آخری باتیں تھی ان کے پرسنالٹی سے ریلیٹڈ اور اس کے ریلیٹڈ. لیکن اگر آپ اب میں زیادہ تو چونکہ یہ ایک بریف سیریز ہے تو میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا, لیکن آپ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں پوری طرح تو میں آپ کو یہ کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں. اس کتاب کا نام ہے سیرتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ کتاب لکھی ہے علی محمد السلابی. یہ کافی ایک فیمس جو ہے اثر ہے, اور انہوں نے ان کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے. یہ انگلش میں بھی اویلیبل ہے اور یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے, یہ عربک لینگویج میں بھی اویلیبل ہے, تو بہت سارے لینگویجز میں یہ کتاب اویلیبل ہے. تو جو ریسرچ میں نے کی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر, تو میرے خیال میں
اس سے اچھی کتاب مجھے آج تک نہیں ملی ہے۔ تو اس کی اردو میں اگر آپ لیں گے تو اردو میں تو اس کے خیر 2 والیومز ہے، لیکن انگلش میں یہ آپ کو ایک ہی والیوم میں مل جائے گا، اور کافی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے جتنے اچیومنٹس وغیرہ سب کچھ انہوں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ڈسکس کی ہیں۔ سو اگر آپ ان کی لائف میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، سو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ آل آف یو دس بک، سیرتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائی علی محمد السلابی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کا جو دور خلافت ہے تو ان کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے پھر ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو شروع کریں گے، ان کا ہم آغاز کریں گے کہ کس طرح وہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر ان کے ٹائم میں جو باقی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، کس طرح پھر ان کی ایسیسینیشن ہوتی ہے، ان کی جو ان پاپولر جو پالیسیز ہوتی ہے ان پر بات کریں گے، اور پھر کس طرح مسلمان سول وار کی طرف جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان سارے چیزوں کو ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، والسلام۔